الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما آپ کے سامنے قرآن مجید فرقان حمید سے آیہ مقدسہ کا ایک حصہ جز تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے مالک حق بیانی کی توفیق عطا فرمائے، جو باتیں آپ کے گوش گزار کی جائیں ان باتوں میں وہ باتیں جو قابل عمل ہیں، اللہ رب العزت ہم سب کو ان پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ گرامی قدر حضرات، آپ کے سامنے میں نے قرآن مجید فرقان حمید کی جو آیہ مقدسہ کا حصہ تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا ہے، اس کے اندر خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ نے اپنے پیارے محبوب امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کا ان کی امت کے ساتھ جو تعلق ہے اللہ رب العزت نے اسے بیان فرمایا ہے۔ گرامی قدر حضرات، اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیہ مقدسہ کے اندر ارشاد فرمایا عزیز علیہ ما عنتم، جو میرا محبوب ہے اس پر تمہارا مشقت میں پڑنا شاق گزرتا ہے۔ یہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، آپ کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، آپ کا اپنی امت کا خیال ہے۔ ہم جیسے گناہگاروں پر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا کرم ہے، سرکار کی شفقت ہے، سرکار کی محبت ہے کہ اللہ رب العزت نے قرآن کے اندر یہ بات ارشاد فرمائی کہ میرے محبوب کا تمہارے ساتھ اس قدر گہرا تعلق ہے کہ میرا محبوب یہ نہیں چاہتا کہ تم کسی بھی طور پر مشقت پہ پڑو۔ جب تم مشقت پہ پڑتے ہو تو تمہارا مشقت پہ پڑنا اس کے اوپر شاق گزرتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی اپنی حیات طیبہ میں بہت سارے ایسے اعمال جو سرکار کو بڑے پسند تھے، لیکن اس بنیاد پر میرے اور آپ کے نبی نے ان کو چھوڑ دیا۔ اگر میں بجا لاؤں گا، اگر میں کروں گا تو میری امت کے لیے مشکلات ہو جائیں گی، میری امت کے لیے وہ مشکل ہو جائیں گے اور میری امت مشقت پہ پڑ جائے گی۔ اس لیے آقا نامدار مدنی تاجدار حبیب کردگار احمد مصطفیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بہت سارے ایسے اعمال جو میرے نبی کو بڑے پیارے تھے، جو میرے نبی جن کو کرنا بڑا اچھا سمجھتے تھے، لیکن سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم جیسے گناہگاروں کا خیال کیا اور ان کو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ترک فرما دیا۔ مثال کے طور پر مسواک، یہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی خوبصورت سنت مبارکہ ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کو بڑا پسند فرمایا کرتے تھے، اور صحیح روایات کے اندر یہ بات موجود ہے میرے اور آپ کے نبی ایک دن میں تقریباً کم سے کم 9 یا 10 مرتبہ مسواک ضرور فرمایا کرتے تھے۔ ان میں سے 5 مقامات وہ تھے جو نماز کے لیے تھے، اس کے علاوہ بھی باقی سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اکثر اور بیشتر مسواک فرمایا کرتے تھے۔ لیکن گرامی حضرات، میرے اور آپ کے نبی مسواک کو بسا اوقات جان بوجھ کر وضو سے پہلے
اور آپ کے نبی چھوڑ دیتے، سوال کیا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چھوڑنے کی وجہ کیا ہے؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ارشاد فرمایا احکامات اتر رہے ہیں، میں یہ سمجھتا ہوں اگر میں نے مسواک کے اوپر ہمیشگی کی تو کہیں ایسا نہ ہو یہ مسواک میری امت پر فرض کر دی جائے، اور جب ان کے اوپر فرض ہو جائے گی تو پھر ان کے لیے مشکل ہو جائے گی، یہ نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن یہ جواب دہ ہوں گے۔ آج ان کے لیے یہ سنت ہے، اگر کر لیں گے اللہ رب العزت ثواب عطا فرمائے گا، اگر نہیں کریں گے تو کل قیامت کے دن ان سے اس کے بارے میں پوچھا نہیں جائے گا۔ یعنی ایک محبوب عمل جسے سرکار بڑا محبوب رکھتے تھے، صرف اور صرف سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے ہم جیسے گناہگاروں کا خیال کرتے ہوئے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس کو ترک فرما دیا۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے اعمال ہیں، نماز تراویح کے حوالہ سے بھی یہی بات ہے کہ میرے اور آپ کے نبی نے ایک دو دن با جماعت اس کو ادا کیا، پھر حضور مسجد میں تشریف نہیں لائے، سوال ہوا یا رسول اللہ مسجد میں کیوں نہیں تشریف لائے؟ میرے نبی نے یہی جواب ارشاد فرمایا ابھی احکامات اتر رہے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو میری امت کے اوپر یہ فرض کر دی جائے اور میری امت کے لیے کہیں یہ مشکل ہو جائے اور میری امت اس کو ادا نہ کر سکے جس کی وجہ سے یہ گناہگار ہو، اس لیے میں نے اس ڈر سے کہ کہیں یہ میری امت کے اوپر فرض نہ کر دی جائے میں نے اس کی جماعت کو ترک فرما دیا۔ اور بھی بہت سارے اعمال ہیں اور بھی بہت سارے کام ہیں، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے بس ہم جیسے گناہگاروں کا خیال کیا اور اس کو ترک فرما دیا۔ اس کے علاوہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آگے اللہ فرمایا حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرا جو محبوب ہے وہ تمہاری بالائی کا بہت زیادہ چاہنے والا ہے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کس طریقے سے ہماری بھلائی کے چاہنے والے تھے، پورا قرآن پڑھیں، قرآن کا مطالعہ کریں، قرآن کے اندر یہ بات موجود ہے، بارہا آیات بینات ایسی ہیں جن کے اندر اللہ رب العزت نے اپنے پیارے محبوب کو تبلیغی معاملات کے اندر قدر نرمی اختیار کرنے کا حکم ارشاد فرمایا اور یہ بات کی اے میرے محبوب تو نے اپنا حق ادا کر دیا، تو نے پیغام پہنچا دیا، اب رہا یہ معاملہ یہ اسلام قبول کرتے ہیں یا کہ نہیں؟ اللہ نے فرمایا تو نے اپنا حق ادا کر دیا، اب میں جس کو چاہوں گا اسلام کی توفیق بخشوں گا اور وہ اسلام قبول کر لے گا، اور جس کو میں نہیں چاہوں گا وہ اسلام قبول نہیں کرے گا۔ حضرات کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اس قدر بھلائی کے چاہنے والے تھے اپنی امت کے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات طیبہ میں ایک ایک فرد کے پاس گئے، ایک ایک بندے کے پاس گئے اور اسے اللہ کا پیغام پہنچایا اس نیت کے ساتھ کہ کسی نہ کسی طریقے سے یہ بندہ راہ راست کے اوپر آ جائے، حق کو قبول کر جائے اور کل قیامت کے دن یہ جنت کا راہی بن جائے۔ اس نیت کے ساتھ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تھے، ایک پہلوان جس کا نام رقانہ تھا، وہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں حاضر ہوا، میرے اور آپ کے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت پیش کی، بڑا جوہری تھا، بڑا بہادر تھا، عرب کی تاریخ آپ اٹھا کر دیکھیں، عرب کے اندر بڑے باکمال لوگ ہوئے ہیں، انہیں باکمال لوگوں میں یہ ایک رقانہ پہلوان تھا جو اکیلا 100 بندوق کے برابر تھا، اکیلا 100 بندوق کے ساتھ جنگ کیا کرتا تھا، لڑا کرتا تھا اور ان کو بچھا بھی دیا کرتا تھا۔ کہ میرے نبی کی بارگاہ میں آیا، میرے نبی نے اس کو اسلام کی دعوت پیش فرمائی کہ اے رقانہ تو بھی اسلام کو قبول کر لے۔ ہاں نے کہا ایک شرط پر میں اسلام کو قبول کروں گا۔ میرے نبی نے شرط فرمایا تو ایک شرط کی بات کرتا ہے، تو ہزاروں شرطیں بھی رکھ تو ہم تیری شرطیں سننے کے لیے بھی تیار ہیں اور پوری کرنے کے لیے بھی تیار ہیں۔ رقانہ پہلوان
کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی خدمت میں عرض کرتا ہے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ میرے ساتھ کشتی کریں گے، اور اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا، میں بلا چونو چرا آپ کی دعوت کو قبول کرنے کے بعد اسلام کو قبول کر لوں گا، عقیدہ توحید کی گواہی دوں گا، اور یا رسول اللہ آپ کو اللہ کا رسول مان لوں گا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے لمحہ سوچ لے اچھی طرح سے، مجھے یہ تیری شرط قبول ہے، میں تیری شرط کو قبول کرتا ہوں۔ صحابہ نے حضور کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ وہ باقاعدہ طور پر پہلوان ہے، اس کی خوراک بڑی اعلیٰ ہے، وہ بڑے بکرے شکرے کھاتا ہے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ تو کئی دن فاقے سے رہتے ہیں، اور اگر آپ کو کھانے کے لیے کبھی ملے بھی تو چند کھجوریں ملتی ہیں، آپ ان کی گٹھلیوں کو چوس کر گزارا کرتے ہیں۔ یا رسول اللہ آپ رہنے دیجئے، ہم میں سے کوئی اس کا مقابلہ کر لیتا ہے، لیکن کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے بارے میں اللہ نے جو ارشاد فرمایا ہے، حریص علیکم بالمؤمنین، کہ وہ مومنوں کی بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ میرے نبی نے چاہا کہ میں اس کو بچھاڑوں تاکہ یہ اسلام قبول کر لے، اور آمنہ کے لال خود اس کے ساتھ کشتی فرماتے ہیں۔ جب پہلی دفعہ اس کے ساتھ پنجہ آزمائی ہوئی، میرے اور آپ کے نبی نے ایک ہی جھٹکے میں اس کو زمین کے اوپر دے مارا، اور میرے اور آپ کے نبی اور اس کے اوپر چڑھ کر بیٹھ گئے، کہنے لگے محمد صلی اللہ علیہ وسلم مجھے سنبھلنے کا موقع نہیں ملا، میں دوبارہ کشتی کرنا چاہتا ہوں۔ میرے نبی نے ارشاد فرمایا کوئی بات نہیں، میں تیرے ساتھ دوبارہ لڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ ہوتی ہے پھر میرے اور آپ کے نبی ایک جھٹکے میں اس کو اٹھا کر زمین کے اوپر پٹک کر مارتے ہیں، اور اس کے سینے کے اوپر چڑھ کر بیٹھ جاتے ہیں۔ پھر وہ یہی کہتا ہے کہ نہیں میں سنبھلا نہیں تھا، میں اپنا داؤ نہیں لگا سکا، آپ میرے ساتھ دوبارہ کشتی لڑے تو پھر میں آپ کے، اگر آپ نے مجھے بچھاڑ دیا تو پھر میں آپ کو پر ایمان لے کر آؤں گا۔ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تصویر بنے ہوئے ہیں، حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ہماری بھلائی کے بہت زیادہ چاہنے والے ہیں۔ میرے اور آپ کے نبی تیسری مرتبہ بھی اس کے ساتھ کشتی فرما کر اس کو بچھاڑتے ہیں، اور پھر فرماتے ہیں لو بھائی اب تم اپنی بات کو پورا کرو، اپنے وعدے کو پورا کرو، میں نے تمہاری شرط کو پورا فرما لیا ہے، اب تمہارا حق بھی یہ بنتا ہے کہ تم کلمہ طیبہ پڑھ کر میرے غلاموں میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کلمہ طیبہ پڑھا، اور وہ کریم آقا جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے غلاموں کے اندر شامل ہو گیا۔ یہ میرے نبی کا اپنی امت کے ساتھ تعلق ہے، یہ میرے نبی کا اپنی امت کے ساتھ پیار ہے، اور یہ حضور کی اپنی امت کے ساتھ شفقت ہے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے اپنے شب و روز صرف اور صرف اس بات کے لیے گزار دیے کہ کسی طریقے سے میری یہ جو امت ہے یہ جنت کے واقعی بن جائے، کسی نہ کسی طریقے سے یہ جنت کے حقدار بن جائیں، اور کل قیامت کے دن یہ جنت کے اندر چلے جائیں۔ اور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اس کام کے لیے، اس کاز کے لیے بڑی محنت فرماتے ہیں، بڑی کوشش فرماتے ہیں۔ اور گرامی قدر حضرات آپ کو پتا ہے طائف کے اندر میرے اور آپ کے نبی نے پتھر بھی کھائے، اپنے آپ کو لہو لہان بھی کیا، آپ کے جو نالین تھے وہ بھی خون سے تر بتر ہو گئے، لیکن اس کے باوجود بھی جب فرشتہ آتا ہے اور آپ کے عرض کرتا ہے یا رسول اللہ آپ کی اجازت کی ضرورت ہے، اگر آپ نے ایک مرتبہ اجازت فرما دی تو ہم ان کو نیست و نابود فرما دیں گے۔ میرے اور آپ کے نبی ہاتھ اٹھاتے ہیں، دعا کرتے ہیں، اے میرے مالک یہ مجھے نہیں جانتے، اے میرے مالک تو ان کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما، دو کوئی مثال ایسی دکھلاؤ آدم علیہ السلام سے لے کر
حضور تک جتنے بھی نبی آئے ہیں کہ کسی نے پتھر کھائے ہوں اور پتھر کھانے کے بعد بھی پتھر مارنے والوں کے لیے ہدایت کی دعا کی ہو. آج 1400 سال حضور کو گئے ہوئے گزر گئے ہیں. آج بھی تم کوئی ایسی مثال دکھلا دو کہ اگر کسی کو کسی نے برا بلا کہا ہو اور اس نے آگے سے پلٹ کر اس کو یہی کہا ہو کہ اللہ تیری خیر کرے, اللہ تیرا بھلا کرے, یہ صرف اور صرف میرے اور آپ کے نبی کا کمال ہے, یہ صرف اور صرف میرے نبی کی شان ہے. ہم اس نبی کے امتی ہیں جو کہ پتھر کھانے کے بعد کی اپنی امت کے لیے دعا کر رہا ہے. ہماری خوشبختی, ہمارا اوج مقدر کہ ہم اسی نبی کا یہاں پہ بیٹھ کے تذکرہ کر رہے ہیں. ہم اسی نبی کی یاد کے ساتھ اپنے سینوں کو منور کیے ہوئے ہیں اور ہم اپنے اسی نبی کے نغمے گنگنا رہے ہیں. اور میں یہ سمجھتا ہوں انشاءاللہ نذیر مالک ہمارے اوپر کرم فرمائے گا اور کل قیامت کے دن ہمیں حضور کی شفاعت نصیب فرمائے گا. اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ دعا ہے خالق کائنات اللہ رب العزت اللہ جل شانہ ہم سب کا یہاں پر بیٹھنا, سننا سنانا, پڑھنا پڑھانا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے.